لیڈیز اینڈ جینٹلمین السلام علیکم۔ امید ہے تمام احباب بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ رات کو فیصل بھائی نے ایک گروپ کریٹ کیا ہوا ہے جس کا نام ہے جرگا۔ ان ادر ورڈز یو کین سے کہ یہ ایک آن لائن جرگا ہے۔ مجھے بہت سارے احباب نے رابطہ کیا تھا کہ ان کے ساتھ بیٹھ کے بات کریں، بٹ جو اسلام آباد میں ہوا میں نے فلیٹلی سب کو ریفیوز کیا تھا، لیکن فیصل بھائی وہ شخص ہے کہ جس کو میں نے نہ انکار کر سکتا تھا نہ انکار کیا۔ میں نے کہا جی بسم اللہ، میں ضرور سنوں گا، میں ضرور اس میں بیٹھوں گا۔ جرگا ہوا، پرسوں بھی بات ہوئی، کل بھی بات ہوئی، اور کل کی رات 9 بجے سے لے کے 3 بجے تک ایک طویل سمجھ لیں کہ وہ گفتگو ہوتی رہی۔ میں ابھی فی الحال اس گفتگو پہ کسی بھی قسم کی کوئی روشنی نہیں ڈالنا چاہوں گا، چونکہ وہ بہرحال ابھی کانفیڈینشیل ہے، اور میں جاوید بھائی والا کوئی اس طریقے کا کام نہیں کروں گا کہ میں اس کی گفتگو کو لیک آؤٹ کروں۔ صرف جو بات جاوید بھائی نے کی، میں صرف سر دست اس کا جواب دینا چاہوں گا۔ یس، دس از فیکٹ کہ یہ ایک اصول ہے، اگر سیف الرحمان فراڈیا ہے، سیف الرحمان نوسر باز ہے، اور جو القابات سیف الرحمان نیازی کو دیے گئے، مجھے دیے گئے، ملک نوید کو دیے گئے، ہم ان کے شکر گزار ہیں، بہت شکریہ ان کا۔ ہر وہ شخص جس کا تعلق اس گالی گلوچ برگیڈ سے ہوگا، ہر وہ شخص جس کا کوئی تعلق جا کے جڑتا ہوگا، وہ جن کو میں کہتا ہوں نا مسکین بدماش، ان سے جا کے جڑتا ہوگا، ایسا کوئی بھی شخص جو ہے وہ فریق نہیں بنے گا اس ایگریمنٹ کا۔ اور اس وقت بہت سارے لوگوں کے پیٹ میں مروڑ ہے کہ جی وہ جو ایگریمنٹ سائن ہوگا اس میں مجھے بھی ہونا چاہیے، اور وہ رہ کے پھر ان کی لمبی لمبی تقریریں جو ہے وہ ہوتی ہیں، ایسے ہونا چاہیے، ایسے ہونا چاہیے، ایسے ہونا چاہیے۔ وہ احباب جن سے گھر کا کچن تو سنبھالا نہیں جا سکتا، جن سے اپنی اکانومی سنبھالی نہیں جا سکتی، وہ ایڈوائز کرتے ہیں کمپنی کی۔ تو اینی ہاؤ یہ ایک لمبی ڈیبیٹ ہے، میں نے اپنا ایک موقف دیا اور ہم اپنے اس موقف پہ قائم ہیں۔ گزارش صرف اتنی کرنا چاہوں گا کہ کمیٹی بنی 3 افراد پہ مشتمل تھی، جاوید بھائی نے راہیں خود جدا کی، بیفور ٹائم جدا کی، پیچھے رہ گئے 2۔ فائنلی جو میں نے بات کی وہ یہ کی کہ 2 کمیٹی ممبران اور تیسرا شخص جس نے یہ ایفرٹ کی، جس کے دل میں یہ خیال آیا کہ معاملات سلجھاؤ کی طرف جانے چاہیے، فیصل بھائی، ان کے ساتھ سوراب بھائی ہیں، دونوں آنا چاہیں موسٹ ویلکم۔ موسٹ ویلکم کیا ڈیسائیڈ یہ ہوا ہماری طرف سے، جو چیز ہم نے جواب دیا کہ جی چودھری خالد فاروق، قمر زیدی صاحب اور شاہ فیصل، یہ 3 لوگ آئے۔ اب مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ جب ایک ایگریمنٹ لکھا جائے گا تو وہ 5 لاکھ خاندانوں کے لیے ہوگا، وہ کسی فرد واحد کے لیے نہیں ہوگا۔ وہ ایگریمنٹ ہوگا جو لاکھوں خاندانوں کے لیے ایکسیپٹیبل ہوگا تو وہ ویلڈ ہوگا۔ اگر اکثریت اس کو ریجیکٹ کر دیتی ہے تو ان کا فیصلہ ہمارے سر آنکھوں پہ ہوگا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جی میرے بھی لوگ ہوں گے، میرے بھی ہوں گے، وہ دستخط بے شک نہیں کریں گے لیکن وہ ساتھ کھڑے ہوں گے، کیا انہوں نے کچھ پڑھ کے وہاں پہ دم کرنا ہے، یا وہاں پہ کوئی فیتا کٹے گا کہ ان کا دست مبارک اگر اس کو ٹچ نہ ہوئے تو اس کے نقصانات ہو جائیں گے؟ ایک لیگل ڈاکومنٹ ہے، ایک سٹیمپ پیپر لکھا جائے گا جس کو پبلک کیا جائے گا، ہر گروپ کے اندر شیئر کیا جائے گا، جس کو ہر بندہ پڑھے گا۔ اس میں کسی کا موجود یا نہ موجود ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، سگنیچر اس پہ سیف الرحمان نیازی کے ہوں گے، اور لیگلی 2 لوگ اس کے گواہ ہوتے ہیں، اس میں سے کمیٹی کے دونوں ممبر ہیں، تیسرے سگنیچر شاہ فیصل کے ہو جائیں گے، میٹر از ریزالوڈ۔ لیکن ان کی ضد یہ ہے کہ جی ہمارے بھی 2 لوگ ہوں گے،
جبکہ ہماری ضد نہیں ہے، یہ ایک فیکٹ ہے. یا وہ کہیں کہ ہم نے جو کچھ کہا وہ غلط کہا. سیف الرحمان وہ نہیں ہے جو الفاظ ہم استعمال کرتے ہیں، جو ہم نے دنیا کو دکھایا ہے، پھر تو ہم سوچ سکتے ہیں. لیکن اگر وہ آج بھی اپنے اس موقف پہ قائم ہے تو پھر جب ایک بندہ ہی ٹھیک نہیں ہے تو پھر اس کے سامنے بیٹھنے کا مطلب کیا ہے؟ ایک اور چیز تھی، جیسا کہ ریکارڈ پہ موجود ہے جاوید بھائی کی، کہ میں نیب ایف آئی اے اور ایس سی سی پی گیا اور افسران میرے ساتھ تھے، اور بس اب آپ دیکھیں گے بہت سارے لوگ آپ کو جیل بھی جاتے ہوئے نظر آئیں گے. بارہا اسی جرگے میں نے ان کو کہا کہ آپ کلمہ پڑھ کے یا تو اس کی تصدیق کریں یا اس کی تردید کریں کہ کیا آپ نے کوئی اپلیکیشن دی یا نہیں دی ہے تو تب بھی بتا دیں، پھر ہم اپنا ایک لائحہ عمل بنائیں گے. نہیں دی تو تب بھی ہم اپنا ایک لائحہ عمل بنائیں گے. لیکن اس کا جواب ابھی تک انہوں نے نہیں دیا ہے. آج صبح کے ان کے میں نے میسیجز سنے، مجھے خوشی ہوئی، میں اپریشیٹ کروں گا کہ انہوں نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ لاکھوں لوگوں کو پیسے ملنے چاہیے. انہوں نے کہا کہ مجھے خوشی ہوگی کہ یہ لوگ اکاموڈیٹ ہوں گے. انہوں نے کہا کہ مجھے خوشی ہوگی کہ 36 مہینے کی بجائے ان کو 72 مہینے کا 144 مہینے جو ہے وہ ان کو ملیں. لیکن بیڈ لک یہ ہے کہ پاسٹ میں جاوید بھائی سے جب بھی جو بات ہوئی، وہ لیٹس سپوز کہ رات کو اگر ایک بات ہوئی تو دوسرے دن ان کا موقف چینج ہوتا تھا، پھر ہوتی تھی، پھر موقف چینج ہو جاتا تھا. صرف اعتماد کا فقدان ہے کہ ایک شخص اپنی زبان پہ کھڑا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. تو پرابلم از دس. باقی انشاءاللہ آج پھر جرگے کی میٹنگ ہونی ہے. ہوپ فار دا بیسٹ. اور میں تمام لوگوں کو اس چیز سے ایک دفعہ پھر آگاہ کرنا چاہوں گا، یہ جو بیچ میں آ جاتے ہیں نا مسکین بدماش، لمبے لمبے لیکچر دینے والے، لمبی لمبی تجاویز دینے والے، اور ان کے لیے کہ کس جگہ پہ راجہ ریاض یا سیف الرحمان نیازی یا ملک نوید نے ریفیوز کیا ہو کہ جی ہم اسٹیمپ پیپر نہیں لکھ کے دینا چاہتے. بارہا بتا چکے ہیں. آپ چودھری خالد فاروق قمر زیدی سے پوچھ سکتے ہیں. میں نے ان کو ڈیٹ دی تھی، میں نے ان کو ٹائم دیا تھا 1 یا 2 اگست کا. تو خالد بھائی نے کہا تھا کہ میری کوئی مجبوری ہے، 4-5 تاریخ کے بعد رکھیں. پھر ڈیٹ ڈیسائیڈ ہوئی تھی 6 اگست کی. لیکن پھر قمر زیدی صاحب نے کہا کہ چونکہ یہ محرم کے دن ہیں، ذوالجناح کے جلوس ہوں گے، راستے بند ہوں گے، سیکیورٹیز ایشوز ہوں گے، تو آفٹر محرم جب بھی جس دن ہمارے لیے سوٹیبل ہوگا ہم آپ کو ڈیٹ بتائیں گے، اور اس ڈیٹ پہ جو ہے وہ ہم ایگریمنٹ سائن کر لیں گے. انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا. اور وہ ایگریمنٹ وہ ہوگا جو لاکھوں خاندان صرف اس کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے، مسٹ بلیو، وہ اس کو اپریسیٹ کریں گے. اب اگر ہم اس ضد کو مان لیں کہ جی میرے بندے ہوں گے، تو پھر کل کو 600 گروپ اور کھڑے ہو جائیں گے، انہوں نے کہا جی میرا تو بندہ تھا ہی نہیں، میں تو اس ایگریمنٹ کو مانتا ہی نہیں ہوں. تو جب ایک اجتماعیت پہ جب بات آتی ہے تو پھر وہاں پہ ضد نہیں چلا کرتی ہے. باقی جو جاوید بھائی نے بات کی، گروپوں میں جو لڑائی گالی گلوچ جو چل رہا ہے، میں نے کل صبح بھی بڑے واضح لفظوں میں ایک چیز کہی تھی، خاص طور پہ اپنے فالوورز سے، کہ ہمیں شرمندگی نہیں ہونی چاہیے کہ ہماری وجہ سے جو ہے وہ کسی کی کوئی دل آزاری ہوئی ہے. ان میں اور ہم میں ایک فرق ہونا چاہیے. اور جاوید بھائی نے بات کی کہ جی ہاتھیوں کی لڑائی میں چھوٹے چھوٹے لوگ، یہ ہاتھیوں کی لڑائی نہیں، یہ کھوتوں کی لڑائی ہے. انفیکٹ کھوتوں کی لڑائی ہے. سارا دن دماغ کی دہی لسی، ایک نے ایک کو گالی دی، دوسرے نے دوسرے کو گالی دی، ایک نے کوئی ایک گالی والی کو پکچر شیئر کر دی، یا کچھ بھی اس طریقے سے کر دی. ان چیزوں سے کیا ملتا ہے؟ مجھے یہ بتا دیں کیا معاملات حل ہو جائیں گے؟ لوگوں کو پیسے مل جائیں گے؟ تو جو لوگ اس طرح کی تھرڈ کلاس قسم کی حرکتوں میں مبتلا ہیں، انہیں چاہیے ہے کہ اب بھی وقت ہے سنبھل جائے، نہ کرے اس طریقے سے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے اگر آپ کسی کا بھلا نہیں کر سکتے تو نقصان ضرور کریں گے. اور آخری بات میں صرف اتنی کرنا چاہوں گا کہ جن کے کوئی سٹیکس ہی نہیں ہیں، وہ لوگ کہ جن کا آنا ٹکا نہیں لگا ہوا، اور وہ لوگ جو کئی کئی گنا کما چکے ہیں، ایسے لوگوں کی باتوں پہ کان ہی نہ دھرے. چونکہ اس وقت چیخ وہ رہے ہیں، بانگے وہ دے رہے ہیں گروپوں میں جن کے نہ تو لگے ہوئے ہیں یا
जो डबल डबल ट्रिपल ट्रिपल कई कई गुना कमा चुके हैं वो आ जाते हैं एक लंबी चौड़ी तकरीर लेके। तो ऐसे लोगों से जरा अपने आप को बचाएं, आपकी सेहत बड़ी अच्छी रहेगी। बाकी फर्दर कोई अपडेट होगा तो मैं इंशाल्लाह आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। थैंक यू वेरी मच।